آج ہم شادی کی یعنی نکاح کی ایک اہم شرط کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ حق مہر ہے۔ اس حوالے سے کچھ سوالات عام طور پر ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں کہ مہر اسلامی روح سے کتنا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اگر مہر کی رقم زیادہ سے زیادہ ہوگی تو نکاح مشکل تر اور زنا آسان سے آسان ہوتا جائے گا۔ بالفاظ دیگر اگر نکاح جتنا مہنگا ہوتا جائے گا زنا اتنا ہی زیادہ سستا ہوتا جائے گا اور لوگ گناہ کی طرف راغب ہوں گے۔ اس حوالے سے ہم چند سوالات کے جواب آج پوچھیں گے اور ان کا جواب ہم تلاش کریں گے۔ سر، اس سلسلے میں پہلا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر ہے کیا، یہ کون دے گا اور کس کو دے گا، اور یہ اسلامی روح سے کتنی ہونی چاہیے؟ جی، یہ سوال بہت اہم ہے کہ مہر کیا ہے اور یہ کون دے گا اور کس کو دے گا۔ مہر دراصل وہ رقم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور گفٹ لڑکی کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ لڑکی کی قیمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے یہاں سے اس کے لیے ایک گفٹ ہے۔ اور یہ کون دے گا؟ مہر جو ہے وہ لڑکا جو ہے ادا کرے گا، اور کس کو ادا کرے گا؟ یہ اس لڑکی کو ادا کیا جائے گا۔ لڑکی اس مہر کو لے لینے کے بعد اس کی مکمل جو ہے مالک ہوگی، وہ اس کو جیسا استعمال کرنا چاہے، جہاں استعمال کرنا چاہے، اس کے پورے اختیارات اس لڑکی کے پاس ہے۔ یہ بات بہت واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر اس لڑکی کے علاوہ کسی کے قانونی اختیارات نہیں ہیں۔ تاہم اگر لڑکی کی مرضی ہو تو پھر اس میں جو والدین ہے وہ اسی حساب سے اس کے اندر اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ ہمیں اس بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے کہ اسلام ہمیں آسان مہر کی ترغیب دیتا ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ اور مشکل مہر کی؟ یہ ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہر اسلام یا شریعت کے حوالے سے کم ہونا زیادہ بہتر ہے یا زیادہ ہونا۔ تو اسلام شریعت اسلامی کی روح سے کم مہر مقرر کرنا جو لڑکے کی استطاعت کو مد نظر رکھ کر مقرر کیا جائے گا۔ زیادہ مہر شریعت میں مقرر کرنا یہ شریعت کی اصل روح نہیں ہے، تاہم جواز کی حد تک جائز ہے۔ ناجائز کا فتویٰ اس پہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اصل یہی ہے کہ مہر کم ہو۔ سر، آج کل ہم جس طرح کے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہا ہے کہ لڑکی والے یعنی جس کا رشتہ ہو رہا ہے، اور خصوصاً جو خود وہ عورت ہے، وہ اس چیز کو ایک طریقے سے فخر کی علامت سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کیا جائے، اور وہ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ لڑکے والے اس بوجھ کو برداشت کر سکیں گے بھی یا نہیں۔ تو آپ اس رویے کو، معاشرے کی اس رویے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، یہ جو ہم نے ایک معیار بنایا ہے عزت کا، احترام کا، ایک سٹینڈرڈ ہم سمجھتے ہیں، خصوصاً جو لڑکی کے والدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری لڑکی کا مہر زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا اسی کے اعتبار سے لڑکی یا لڑکی والوں کا جو ہے احترام ہوگا، ان کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں میں جو ہے اونچا دکھائی دے گا۔ لیکن یہ معیار شرعی اور دینی معیار نہیں ہے، یہ خود ہمارے رسم و رواج کا خود ساختہ جو ہے یہ ایک معیار ہے۔ اس کا اسلام کے اصل روح سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جیسے ہم نے دنیا کے اعتبار سے اور معیارات مقرر کیے ہیں، جیسے کسی کے پاس گاڑی ہو تو اس کا عزت کا معیار سمجھا جاتا ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس ہو تو وہ عزت کا معیار سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مہر کا کثیر ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ شرعی طور پر کیا دلیل پیش کریں گے کہ نہ صرف اسلام میں کم مہر کی ترغیب دی گئی ہے بلکہ اس کے بہت سارے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں؟ جی، اس حوالے سے میں اس پیج سے کچھ ہیلپ لوں گا۔ بلال بھائی، یہ پیج دیں۔ یہ اہم سوال ہے کہ اس کے دلائل کیا ہے کہ عزت کا معیار جو ہے کم مہر ہے یا زیادہ مہر ہے۔ شریعت کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چند حوالے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں
ان حوالوں کے اعتبار سے یہ بات خود واضح ہو جائے گی کہ کم مہر رکھنا جو ہے یہ تو خوش بختی اور سعادت مندی کی بات ہے، لیکن زیادہ مہر یہ خوش نصیبی یا سعادت مندی یا کسی عزت کا معیار بالکل نہیں ہے۔ یہاں پر میں 3 حوالے دوں گا۔ ایک حوالہ جو ہے وہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ نقل فرماتے ہیں۔ اس کے الفاظ جو ہے وہ غور طلب ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار کیا بتا رہے ہیں، بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر ادائیگی میں سب سے زیادہ آسان ہو۔ بہترین مہر وہ ہے بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر ادائیگی میں سب سے آسان ہو۔ اور دوسرا حوالہ جو ہے وہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے امور نفقات وغیرہ کا آسان ہونا اور مہر کا کم ہونا اس عورت کی برکت ہے۔ اور تیسرا حوالہ جس میں 2 حوالے آپ کو ملیں گے، ایک مسند احمد اور ایک بیہقی، یہ دونوں ائمہ جو ہے روایت کرتے ہیں کہ سب سے بڑی برکت والی وہ عورت ہے جس کا سب سے آسان یعنی کم مہر ہو۔ تو یہ وہ حوالے ہیں جو اس بات کو صریح طور پر واضح کرتے ہیں کہ عورت کے لیے عزت کا معیار زیادہ مہر ہونا نہیں، کم مہر ہونا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ان فضائل کو متعارف کرانا ہوگا کہ فضیلت کی چیز اصل میں کیا ہے شریعت کی نگاہوں میں، اور ہم نے اپنا معیار اس حوالے سے کیا بنایا ہے۔ اچھا سر، کیا یہ بات درست ہے کہ دین اسلام یعنی ہماری شریعت میں شادی میں یعنی نکاح میں زیادہ تاخیر کو بھی برا کہا گیا، اور آج جو ہم حق مہر 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ، کئی لوگ 10 لاکھ سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اتنی زیادہ مہر رکھنے کی وجہ سے بھی نکاح میں تاخیر اکثر ہو جاتی ہے، تو کیا اسلامی روح سے یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، بالکل درست ہے۔ یہ روایت ہمیں جامع ترمذی میں ملتی ہے۔ جامع ترمذی کی آیت نمبر ہے 171 حدیث نمبر، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 171 میں ایک روایت موجود ہے جس کو خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، یعنی ان کا درجہ حسن ہے۔ یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر کی ممانعت ہے، 3 چیزوں میں تاخیر کی ممانعت ہے، اور ان 3 چیزوں میں تاخیر کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک نماز، یعنی جب اس کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا جنازہ، جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات نکاح، یعنی جب مناسب جوڑ کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے مل جائے تو پھر اس نکاح میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات واضح ہے کہ اگر مہر کی رقم کثیر ہوگی، زیادہ ہوگی، تو یہ بھی نکاح کی تاخیر کا ایک بڑا سبب بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی ہمیں مہر مقرر کرتے وقت اس نقطے کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ سر پھر اس حوالے سے تو ایک اور بھی سوال سامنے آتا ہے کہ اگر اسلام آسان اور ادائیگی میں آسان اور کم مہر کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، تو ایک صحابیہ کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے جنہوں نے بھرے مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پہ ملامت کیا تھا اور ٹوکا تھا کہ اور روکا تھا انہیں باقاعدہ طور پر کہ وہ شریعت میں ایک خاص مخصوص ایک رقم مہر کے لیے مقرر کرنے سے انہیں روک دیا تھا انہوں نے، تو پھر یہ کیوں ہوا تھا اگر اسلام میں آسان مہر کی ترغیب دیتے ہیں؟ جی بالکل، یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعے کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ اے امیر المومنین، ہمیں نکاح کی ضرورت ہے، لیکن ایسا ہے کہ لوگ مہر بہت زیادہ کثرت سے مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اس مہر کی ادائیگی بڑا مشکل ہے، تو آپ اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا کریں گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ کریں گے۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام کے سامنے یہ بات رکھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس مسئلے کا کوئی آسان اور سادہ حل نکل آئے تاکہ لوگ جو ہے وہ کثیر مہر رکھنے سے جو ہے باز آ جائے. لیکن مجمع میں ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اقدام سے روکا کہ اے عمر، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کثیر مہر کے مقرر کرنے کو روکے. یعنی قانونی طور پر آپ اس پر قدغن نہیں لگا سکتے، اس پر پابندی نہیں لگا سکتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ان کی بات سے اتفاق کیا اور قانونی طور پر، سرکاری طور پر کوئی ایسی رقم جو ہے مہر کی مقرر نہیں کی جس سے کہ یہ کہا جائے کہ بس یہ ایک فکس مہر کی رقم ہے، اس سے جو ہے زیادہ مہر مقرر نہیں کی جائے گی. لیکن اس نقطے میں اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خاتون نے جو ملامت کیا تھا وہ اس وجہ سے ملامت نہیں کیا تھا کہ کم مہر کی ترغیب دینا، کم مہر رکھنا یہ خود اسلام کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں تھی. بلکہ جس چیز پر انہوں نے اعتراض کیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی لمٹ مقرر نہ کی جائے، کوئی ایسی حد مہر کی مقرر نہ کی جائے کہ جس سے زیادہ کوئی پر دے نہیں سکتا. یعنی اس چیز پر انہوں نے اعتراض کیا تھا اور یہی اصل میں اہم نقطہ ہے. اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ لڑکے والا کثیر مہر دینا چاہے، پورا ایک پہاڑ سونے کا دینا چاہے تو اس پر پابندی کوئی نہیں ہے، جائز ہے، جواز کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن فضیلت کس بات کی ہے؟ یعنی بہتر کیا ہے؟ بہتر جو ہے وہ کم مہر مقرر کرنا ہے اور آسان مہر مقرر کرنا ہے. لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ مہر مقرر کر دیتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. یہ ضرور ہے کہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، لیکن فضائل کے اعتبار سے، آسانی کے اعتبار سے یہ بہتر ہے کہ مہر کم ہو.